وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. نظام الوہیت کے اندر اس کی ابتدا اور انتہا کے لیے کوئی لکیر نہیں کھینچی گئی، تو بتاؤ مجھ جیسا شخص اس حرمت مآب ذکر کو کہاں سے شروع کرے اور کہاں تک جا کر رک جائے؟ نہیں، یہ کائنات کے کسی شخص کی بساط ہی نہیں ہے کہ وہ ان حرمتوں کا احاطہ کر پائے اور یہ بیان کر پائے کہ خدائے ذوالجلال کہ ہاں ان کا کیا مقام ہے۔ اب آئیے ہم ذرا لفظ صلاۃ کے معنی پر تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں۔ لفظ صلاۃ کا جو ہے یصلون، یہ الصلاۃ یعنی اس کے کئی معنی ہیں، اور اس کا معنی ایک یہ بھی ہے مصلی، صلاۃ پڑھنے والا، یا مصلی اس گھوڑے کو بھی کہتے ہیں جو دوسرے کے ساتھ مل کر چلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قربتوں کی انتہا ہے، یعنی صلاۃ الہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم محمد اور آل محمد کو اپنے قربتیں عطا کرتے رہتے ہیں الوہی شان کے ساتھ اور پورے تسلسل کے ساتھ۔ اب یہ قربتیں کدھر ہیں اس کی سمت ہی کوئی نہیں ہے۔ خدا ذوالجلال جو ہے یہ سمت جہت طرف سے پاک ہے، بس وہ بلند ہے، سبحان ربی الاعلی، وہ بلند ہے، اس کی بلندی کا تصور کیا ہے یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو جس شان سے اللہ اپنی الوہی نظم کے ساتھ، الوہی وقار کے ساتھ یہ قربتیں بڑھا رہا ہے، آپ ان کے قریب ہو رہا ہے اور ان کو اپنے قریب کر رہا ہے، ابھی تک تو کائنات میں کوئی ایسا دائرہ فکر نہیں آیا جو یہ لکیر کھینچ سکے، جو یہ تصور قائم کر سکے کہ یہاں تک یہ منزل تھی، یہ عرفان تھا اور یہ علو تھا، یعنی بلندی تھی، تو یہاں تک پہنچے اور یہاں تک یہ مسافت تھی، اور اس کا جو ہے نا سفر اتنے بٹا اتنے ہے، یہ ابھی تک تو کائنات میں کوئی کسی نے نشاندہی نہیں کی، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو الوہی نظم کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے وقار کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات بیان کر رہے ہیں، اور زہرا پاک تو اس عنوان میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ اہل بیت کے تمام نفوس قدسیہ میں جو وقار، جو تصور عظمت حضرت زہرا پاک کے ٹائٹل پر ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ ہاں، ہر ایک کی شان الگ ہے۔ مولا کائنات کو نفس رسول کہا، سبحان اللہ، اور حسنین کریمین کو جناب والا سبت رسول کہا گیا، یا یوں کہ خوشبو رسول کہا گیا۔ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن یاد رکھیے جو تصور حضرت زہرا پاک کے حصے میں آیا ہے وہ بڑا عجیب ہے، وہ بڑا ہی عجیب ہے۔ اس پر نہ گفتگو ہو سکتی ہے، بس اس پر ایمان ہی لانا ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل علم، اہل عرفان غور و فکر کے دائروں کو سمیٹ کر ایک طرف ہو جائیں، صرف ایمان لے آئیں ان حرمتوں پر۔ خدا ذوالجلال نے ان کے تقدس کو جس شرف کے ساتھ بیان فرمایا ہے، زبان رسالت نے جس وقار کے ساتھ بیان فرمایا ہے، بس یہیں رک جائیں، انہیں لفظوں پر رک جائیں، اس میں غور و خوض کی ضرورت نہیں، اور انہیں لفظوں کی حرمت پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ تو ناظرین محترم، یہاں تک تو تھا ایک چھوٹا سا ایک معروضی جائزہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معنی کلام الہی ہیں اور وجود نبوت کا حصہ ہے، اور جن کے تقدس کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے اپنا الوہی تسلسل جو ہے وہ سامنے پیش کیا ہے کہ ہم الوہی نظم اور الوہی تسلسل کے ساتھ ان پر درود بھیجتے ہیں اور ان پر صلات بھیجتے ہیں۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی فرمائی ہے نا کہ کما صلیت علی ابراہیم، کمال کی بات ہے، بڑی شان کی بات ہے۔ تو ان کی جو مسافت ہے، کائنات کا کوئی جغرافیہ دان، کوئی صاحب شعور، بلکہ ملکوتی کائنات کا بھی کوئی فرد آج تک یہ نہیں کہہ سکا، نہ کہہ سکتا ہے، نہ کسی دائرہ علم کے اندر یہ کوئی حرف موجود ہے کہ کسی نے دعویٰ کیا ہو کہ فلاں اتنے 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 نظم محبت میں ہے اور فلاں اتنا قرب رکھتا ہے، فلاں اتنا قرب رکھتا ہے۔ نہیں، جبرائیل علیہ السلام جو ملکوتیوں کا سردار ہے وہ بھی یہ نہیں کہہ پایا کہ حضرت زہرا کو کتنا قرب ہے رسول سے، کتنا قرب ہے جناب والا خدا سے، کتنا قرب ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، احاطہ کیا ہے، اور اس کا منظر نامہ کیا ہے، اور خد و خال کیا ہے۔ نہیں، تو جہاں جبرائیل علیہ السلام جیسی شخصیات خاموش ہیں،
اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اتنا کچھ ہی بیان فرمایا ہے جہاں تک آپ کی نبوت کی نظر نے دیکھا ہے۔ خدا ذوالجلال نے تو پھر اپنی شان سے جو کچھ بھی کیا ہے اسے خدا جانتا ہے، یہ رسول جانتے ہیں، تو پھر ہم ان سے آگے کیسے بڑھیں؟ ہمیں صرف ایمان لانے کا کہا گیا ہے کہ ان حقیقتوں پر ایمان لایا جائے۔ تو ناظرین محترم، ہمارے ہاں یہ بات جو تب سے جاری ہیں مذہبی ماحول کے اندر، فکری تنوعات کے اندر اور مسلکی افکار کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تبصروں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہانت کے مرتکب ہوتے ہیں جب ہم اپنے جائزے پیش کرتے ہیں، اپنا خیال پیش کرتے ہیں اور اپنا نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ وضاحت کر چکا ہوں، جس نظر میں نقطے آ جائے وہ اندھی ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے اس حرم مقدس کے بارے میں کسی کا کوئی نقطہ نظر اس لائق نہیں کہ اس پر اعتماد کر کے یہ کہا جائے کہ یہ نقطہ نظر جو ہے اس حقیقت کا احاطہ کر رہا ہے یا جغرافیہ بیان کر رہا ہے یا کسی تصور علم کے اندر مطلب کوئی دائرہ کار بیان کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہاں نقطے بھی اندھے ہیں، خیال بھی پسپا ہو چکے ہیں اور شعور کی دنیا بھی جواب دے چکی ہے۔ یہاں صرف ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے قاعدہ دیا ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یہ قرآن کریم نے قاعدہ بیان فرما دیا ہے کہ حبیب، ہم نے آپ پر ایسی شان والی کتاب نازل فرمائی ہے جس کی آیات کے دو اعتبارات ہیں۔ کچھ آیات محکم ہے جو عمل کے لیے نازل فرمائی گئی ہیں، حرمت کردار کو تقدس عطا کرنے کے لیے بیان فرمائی گئی ہیں، اور جو سیرت کو عظمت معاب بنانے کے لیے بیان فرمائی گئی ہیں، سوسائٹی کو، معاشرے کو نظم عظمت بیان کرنے کے لیے بیان فرمائی گئی ہیں، ان پر عمل ضروری ہے۔ لیکن مؤخر متشابہات، کچھ ایسے اسرار ہیں محبوب جسے ہم جانتے ہیں یہ علم نشرہ کے سینے میں محفوظ ہے میرے حبیب، تو پھر جو لوگ کردار دینے سے آری ہیں وہ لوگ ان متشابہات کی جوڑ توڑ میں پڑے رہتے ہیں کہ جناب والا یہ متشابہات کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اللہ نے فرمایا جو ان متشابہات پر غور و فکر کے گھوڑے دوڑاتا ہے ہم ان کے دل ٹیڑھے کر دیتے ہیں۔ وہ ٹیڑھے دل والے ہیں، صاف دل والے ایمان لانے والے ہوتے ہیں، غور و فکر کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو کچھ ایسی عظمتیں ہیں جہاں غور و فکر سے عقلیں تھک جائیں، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں تو پڑے ہیں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ بات طے ہے، زہرا کا مقام شعور سے برا ہے، مذہب کے تصورات سے برا ہے۔ خدائے ذوالجلال نے کائنات کے جتنے بھی تصورات عظمت اور رفعت رکھے ہیں، ہر تصور سے زہرا کا مقام بڑا ہے۔ اس لیے زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہ کی حرمت پر، تقدس پر، شرافت پر، عصمت پر، وقار پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ حضرت زہرا پاک صرف پیکر محسوس نہیں ہے کہ ہم ان پیکر محسوس کے کچھ تقدس معاب احساسوں کو بیان کریں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت زہرا پاک اللہ کی مشیت کا ایک خاص اہتمام ہے، بلکہ اگر یوں کہوں کہ نبوی سیرت میں حضرت زہرا پاک ایک خاص عنوان ہے۔ حضرت زہرا پاک کو ہٹا دیا جائے تو مجھے کوئی سیرت نگار بتائے کہ میں سیرت رسول کہاں سے لکھے اور کہاں سے شروع کرے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ حضرت زہرا پاک رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ جو ہے یہ عین سیرت رسول ہے، اور اس کی گواہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا نے اپنی پاکیزہ زبان سے عطا فرمائی ہے۔ ما رأيت احدا اشبہ بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے پورے عرصہ حیات میں حضرت زہرا پاک کے علاوہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا عین نہیں دیکھا۔
جو 2,500 سے 3,000 روایات فرامین نبوت کی راویاں ہیں، اور اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو جو گھریلو زندگی کی تعلیمات ہیں وہ کسی کے ہاں میسر ہی نہ آئے، خان کی زندگی جو ہے وہ معطل ہو جائے، وہ گواہی دے رہی ہیں کہ حضرت زہرا پاک اتنی بلند ہیں. حالانکہ وہ خود کو بھی کہہ سکتی تھی ام المومنین کے ٹائٹل سے کہ میری یہ شان ہے، میرا یہ وقار ہے، لیکن ام المومنین صلوات اللہ تعالیٰ علیہا چونکہ عالمہ فاضلہ تھی اور فقیہہ تھی، اس لیے انہوں نے وہ بولا جو ان کے تجربے اور مشاہدے میں آیا. اس لیے انہوں نے اپنا خیال کا تصور نہیں دیا، اپنی چشمدید گواہیوں کے تصور میں بول کر کہا ما رأیتو، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. زندگی میں کبھی ایسا کوئی شخص یا ایسا کوئی وجود گزرا ہی نہیں ہے جس کو میں نے رسول دو عالم کی سیرت کا عین دیکھا ہو. ما رأیتو. تو اصل جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عین ہے حضرت زہرا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین. کیوں فرمایا تھا؟ وہ اعتماد تھا کہ اب میرے بعد دین کے وقار کے لیے، دین کی بحالی کے لیے، دین کی قوت بن کر، بطور دلیل دین بن کر جو وجود آئیں گے وہ میری اہل بیت ہیں. تو حضرت زہرا پاک جو ہیں عالم نسوانیت کے اندر شرف اور وقار میں ایک معیار ہیں اور اسوہ ہیں. حضرت زہرا پاک ہٹ جائیں تو عالم نسوانیت کو کہیں سے بھی اسوہ نہیں ملے گا. کیا ملے گا کسی کو؟ اس لیے سیرت طیبہ کا وہ عین ہے، اور وہ دین محمد میں صرف شخصیت نہیں، دلیل دین ہے، دلیل دین ہے، حجت الہی ہے اور وقار نبوت ہے. بلکہ یوں سمجھا جائے کہ حضرت زہرا پاک کے کردار کی عظمت کا اتنا بڑا تقدس ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کی حرمتوں کے باوجود بھی جو ہی زہرا پاک سامنے آتی تو نبوت کے مسلح پر وہ کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے. اور بعض یہ بات آئی ہے روایتوں کے اندر، کسی نے کہا یا رسول اللہ جب بھی بی بی پاک آتی ہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود نہیں کھڑا ہوتا، مجھے خدا کہتا ہے کہ محمد کھڑے ہو جاؤ، حرمت آ گئی ہے. نبوت کی حرمت کا ایک عنوان آ گیا ہے. تو میں تو خدا ذوالجلال کی وحی کی عظمت میں یہ نوکری یہ کام کرتا ہوں، خدا ذوالجلال کی وحی کی صورت میں میں کھڑا ہوتا ہوں. اب تو حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا معاملہ جو ہے وہ صرف مذہب کے تصورات میں نہیں پیش کیا جا سکتا یا چند فضائل اور خصائص کے تصور میں پیش نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ جہاں تک ہمارا دائرہ علم ہے، ہماری فکر کے دائرے ہیں، تو ہم وہاں تک تو ہیں. اس سے آگے جو ہے وہ ہمارے چونکہ بساط میں ہے ہی نہیں. تو اس لیے میں مذہب کے تمام علماء سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی اوقات میں رہیں، اور یہی آپ کی اوقات ہے کہ آپ نیاز مندی کے ساتھ اس حرم میں جبین نیاز جو ہے وہ ہمیشہ جھکائے رکھیں، ادب و نیاز کی عظمت کے ساتھ، اور اس ذات والا صفات کو پر درود پڑھا کریں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنے گھروں کے ماحول کے اندر اپنی بیٹیاں، اپنی مائیں اور اپنی بہنیں جو ہیں ان کے سامنے یہ حرمت مآب سیرت پیش کرتے رہا کریں، جس سے ان کی سیرت میں نکھار آئے گا، ان کی اخلاق میں بلندی آئے گی، ان کے کردار میں تقدس آئے گا، اور ان کی زندگی میں شرف آئے گا. پھر ان کی آگے زندگیاں آگے پھر وہ حضرت زہرا پاک کی اسوہ کا اعلان بنے گی. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم حضرت زہرا پاک کو اپناتے، گھروں کے اندر اپناتے، لیکن ہم نے بحث شروع کر دی ہے. یہ بحث فضول ہے. اس لیے جس طرح رسالت پر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا واجب ہے، حرمت زہرا پر بھی ایمان لانا واجب ہے. بقیہ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم پیش کریں گے. Like, comment, and subscribe.